کبھی کبھار کچھ خبریں دل چیر دیتی ہیں، ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہو جاتا ہے۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ بھی ایسی ہی ایک خاموش چیخ ہے۔ یہ کہانی ایک بیٹی کی، ایک باپ کی، ایک سماج کی اور ایک ایسے نظام کی ہے جو خواب دکھاتا ہے مگر حقیقت میں انہیں رون دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے اداکارہ حمیرہ اصغر کی، جس نے لاہور سے خوابوں کا سفر شروع کیا اور کراچی کے ایک بند فلیٹ میں تنہائی کے عالم میں بے جان پڑی ملی۔ حمیرہ کا تعلق لاہور سے تھا۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ اس نے تعلیم حاصل کی پاکستان کے معروف ترین ادارے نیشنل کالج آف آرٹ سے۔ خوبصورت، ذہین، باوقار اور سب سے بڑھ کر باہمت، حمیرہ نے میڈیا انڈسٹری میں قدم رکھا بطور نیوز اینکر کے طور پر، لیکن وہ نیوز پڑھتی تھی، عوام سے مخاطب ہوا کرتی تھی اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا رہی تھی۔ لیکن خواب صرف اینکر بننے تک ہی محدود نہیں تھے، وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ اس لیے ماڈلنگ کی دنیا میں آئی، جہاں اس نے کئی کمرشلز، فیشن شوز میں کام کیا۔ وہاں سے پھر اداکاری میں قدم رکھا اور پھر پاکستان کے ریالٹی شو تماشا گھر کے پہلے سیزن میں بھی وہ نظر آئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب حمیرہ ایک خواب کی طرح ابھرتی جا رہی تھی، لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ میڈیا انڈسٹری کے وہ سیاہ پہلو سامنے آنے لگے جن کا ذکر ہم اکثر افواہوں میں کرتے ہیں۔ ایک طاقتور پروڈیوسر اس کے پیچھے پڑ گیا، پہلے دوستی، پھر دباؤ اور پھر مخالفت۔ حمیرہ نے مزاحمت کی، انکار کیا اور اس انکار کی قیمت اسے اپنے کیریئر سے ادا کرنی پڑی۔ اس کے تمام کام بند کرا دیے گئے، چینلز نے دروازے بند کر لیے۔ وہی پروڈیوسر جسے وہ لفٹ نہیں کروا رہی تھی، اب وہ اس کے لیے ہر راستہ بند کر چکا تھا، اور جہاں دنیا نے منہ موڑا وہاں اس کے قریبی دوستوں نے بھی اسے دھوکہ دیا۔ یہ وہ لمحے تھے جو انسان کو اندر ہی اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ معاشی مشکلات، سماجی تنہائی اور خاندانی لا تعلقی نے اسے آہستہ آہستہ اندھیرے میں دھکیل دیا اور آخرکار وہ نشے کا شکار ہو گئی۔ پھر آیا وہ دن جب پولیس کراچی کے ڈیفنس فیز 6 میں موجود ایک فلیٹ کو عدالتی حکم پر خالی کروانے پہنچی۔ دروازہ بند تھا۔ جب دروازہ توڑا گیا تو اندر ایک دکھی حقیقت پڑی تھی۔ حمیرہ اصغر کی لاش، وہ اکیلی، خاموش اور دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ پولیس کو اس کے موبائل فونز ملے، کال ڈیٹا ریکارڈ نکالا گیا۔ سب سے پہلے اس کے بھائی کو کال کی گئی۔ اہلکار نے بتایا کہ آپ کی بہن کی لاش ملی ہے، آئیں وہ لاش وصول کر لیں۔ دوسری طرف سے جواب آیا کہ ہم سے بات نہ کریں، والد سے بات کریں۔ جب والد کو فون کیا تو اس نے کہا کہ ہم نے برسوں پہلے سے اس سے تعلق ختم کر دیا تھا، جو کرنا ہے کریں، ہم لاش کو وصول نہیں کریں گے، اور پھر فون بند کر دیا۔ کیا یہ صرف ایک لاش تھی؟ نہیں، یہ ایک بیٹی تھی، ایک انسان تھی، ایک زندہ کردار تھی جو اس معاشرے سے کئی سوال چھوڑ کر گئی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اگر لواحقین نے لاش وصول نہ کی تو اسے لاوارث قرار دے کر دفن کر دیا جائے گا۔ اب شوبز انڈسٹری جس میں وہ برسوں سے رہی، وہ بھی خاموش ہے۔ نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی صحافی، نہ کوئی چینل، نہ کوئی دوست، کوئی اس کی موت پر سوال کرنے والا نہیں ہے۔ حمیرہ کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ معاشرہ عورت کو صرف تب عزت دیتا ہے جب وہ اس کے معیار پر پورا اترتی ہے، اور اگر وہ انکار کر دے، اپنے فیصلے کرے، تو اسے تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ خاندان جو زندگی میں سب سے محفوظ سہارا ہونا چاہیے، وہ سب سے پہلے لا تعلقی کر دیتا ہے۔ اب آئیے اس سارے معاملے کو اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا بھائی ہے، نہ وہ اسے تنہا چھوڑتا ہے اور نہ اسے ذلیل کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوستو، ہر لاپرواہی، بے حسی اور خاموشی کسی نہ کسی کا قتل ضرور کرتی ہے۔ حمیرہ کا قتل کسی نے چھری سے نہیں کیا، اسے تنہائی، بے حسی اور ظلم نے مارا ہے۔ اب وہ دفن ہو چکی ہے، شاید مٹی اسے سکون دے۔ آج ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری بہن، بیٹی یا دوست اگر کسی دن تنہا ہو جائے تو کیا ہم بھی یہی رویہ اپنائیں گے؟ کیا ہم بھی اس کے ماضی، پروفیشن یا لباس کی بنیاد پر لاوارث قرار دے سکتے ہیں؟ اگر ہم اب بھی خاموش رہے تو کل کوئی اور حمیرہ گھر سے بھی نکل سکتی ہے۔ آئیے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو اسلام اور معاشرے کی جو روایات ہیں ان کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ایسا معاشرہ بنا دے جو کردار پر نہیں، انسانیت پر یقین رکھتا ہو۔ حمیرہ اصغر کی مغفرت فرما اور ہمیں بے حسی سے محفوظ فرما۔ آمین ثم